سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کریم آیات مقدس تلاوت ترجمے کے ساتھ آگے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے۔ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی، جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں، اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا،
وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ بہترین یوں بولیے انسان وہ کہلاتا ہے جو اپنے کردار کے اعتبار سے یا اپنے اخلاق کے اعتبار سے لوگوں کے اندر اچھے اوصاف کا حامل ہوتا ہے، یہ ایک بہترین آدمی معاشرے میں کہلایا جاتا ہے۔ تو بہترین آدمی کے اندر ایک بڑی پیاری صفت ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جھگڑالو نہ ہو، جھگڑا کرنے والا نہ ہو، بلکہ صلح جو ہو بس صلح خیر، صلح کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف کی آیات مبارکہ آپ سماعت فرما رہے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ انسان یہ اس کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، اور یہ جب کر و فر میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر کام کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ والے کے پاس حاضر ہوئے اور دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، سر جھکائے خاموشی کے ساتھ، اور اس طریقے سے مراقبہ کر رہے ہیں کہ مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے پاس آئے اور انہیں آ کر عرض کی کہ آپ نے یہ مراقبے کا یہ انداز کہاں سے سیکھا؟ فرمایا ہمارے پاس ایک بلی تھی، اس سے سیکھا ہے۔ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو چوہے کے بل کے پاس اس طرح گھات لگا کر بیٹھ جاتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہیں کرتا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی مقصد میں اچھی کامیابی کے لیے کامل توجہ اور یکسوئی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اب مقصد چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اخروی ہو یا اس کا تعلق دنیا سے ہو، فوکس، توجہ، یکسوئی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور آج ہم اسی پر انشاءاللہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں پروگرام کے اندر، اور ہم نے یہی اپنے پروگرام کا عنوان رکھا ہے، فوکس۔ تو اس کو کس طریقے سے مزید ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس کی زندگی میں کمی کہاں کہاں ہوتی ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور ہمارا اولین فوکس کہاں ہونا چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی سے آئیے بھی کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا، فقط صلی علی کریمنا
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ارے کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز میں تو کوڑی کو نہ لونے کی تمنا چھوڑ کر میں تو کوڑی کو نہ لونے کی تمنا چھوڑ کر میں تو کوڑی کو نہ لونے کی تمنا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم
اس در سے جاؤں تو قدم ارے کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مرحبا مرحبا، کیا بات ہے پیارے نور عالم مدنی بھائی، کیا زبردست کلام پڑھا ہے آپ نے، اور اس کلام میں بالخصوص جو آپ نے ایک جگہ کا اضافہ فرمایا ہے، کیا خوبصورت اور زبردست اور برمحل اور برموقع اس میں اضافہ فرمایا، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور دل ہو تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، ایسا دل میسر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے،
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، حضور کے خیالوں میں، حضور کی اطاعت میں، فرما برداری میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل زندگی یہی زندگی ہے، اور کامیابی والی زندگی یہی زندگی ہے کہ فوکس ہمارا اطاعت خدا و مصطفیٰ پر ہو، دل ہمارا اس میں بھی جو فوکس ہے محبت کے اعتبار سے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب جو ہے یہ لگا ہوا ہو، اور ان تصورات کے ساتھ جب بندہ زندگی گزارتا ہے اور اچھے اعمال کے ساتھ جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور کریم اسے آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مقام پہ لکھا ہے، آخری مقطع جو بیان فرمایا اس میں فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ان کے در پہ موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ اور یہ تمنا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ میں قربان یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم کی شفاعت کو اگر پانا ہے تو جنت البقیع میں مدفن کو اپنی تمنا بنانا ہے، اور یہ ایک بہترین کام ہے، یوں بولیے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت دلوائے گا۔ اور جنت البقیع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں ہے، یہ بھی ایک ساتھ میں اس کی بہار ہے کہ آقا کریم کے جو مبارک قدم شریف ہیں یہ جنت البقیع کی جانب ہی ہیں۔ اور پھر جنت البقیع، سبحان اللہ، عبدالحبیب بھائی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، عبدالرحیم بھائی، عمر فیاض بھائی، نور عالم مدنی بھائی، کہ یہ وہ قبرستان ہے کہ جسے دیکھ کر کے مرنے کا جی چاہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بندہ تو جینا چاہتا ہے، آپ دیکھیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی اعتبار سے بندے کی جینے کی تمنا بھی کیا ہے کہ بڑھتی جاتی ہے، کہ میں اور جو ہے وہ جی لوں اور جی لوں۔ لیکن یہ جنت البقیع شریف کو دیکھ کر کے جی چاہتا ہے کہ بندہ یہاں پر جو ہے نا وہ فوت ہو جائے، اور یہیں ایمان و عافیت کے ساتھ فوت ہو کر دفن ہو جائے تو بیڑا کیا ہو جائے، پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان، حضرات اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے مزارات ہیں کہاں پر؟ جنت البقیع میں۔ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے کہاں؟ جنت البقیع میں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ سبحان اللہ۔ 10,000 صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات کہاں ہیں؟ جنت البقیع میں۔ اور اس جگہ پر بندے کو جو ہے وہ رہنا نصیب ہو جائے اور پھر اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جائے، پھر بیڑا کیا ہے؟ پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مجھے وہ ایک اور بھی شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، وہ ہے نا کہ اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بکھیڑا خاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے، شفاعت بھی نصیب فرمائے، اطاعت و فرما برداری بھی نصیب فرمائے، اور مکہ مدینے کی محبت اور اس کی الفت بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فوکس آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے اپنی شخصیت پر۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا عبدالرحیم بھائی آپ یہ بتائیے کہ اپنی شخصیت پر فوکس جو ہے وہ کس طرح کیا جائے تاکہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے، نکھارا جائے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، واقعی ہمارا جو آج کا موضوع ہے فوکس، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فوکس کی اہمیت یہ انسان کے ہر عمل کے ساتھ
چاہے وہ دینی عمل ہو یا دنیاوی عمل ہو. اگر ہم فوکس کریں گے تو ہماری شخصیت بھی سنورے گی. اس طرح شخصیت کو ہم جب سنوارنے کے اوپر ہم اسپیسیفکلی اس طرف ہم آتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل کہیں جاب کرتا ہوں, اب میرا رویہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہے, میں اس پہ اگر فوکس نہیں کرتا اور میں روڈ لینگویج کے اندر ایک خراب انداز سے میں لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں, میرا میل ملاپ اچھا نہیں ہے, میرا فوکس جو ہے وہ اس طرف ہے ہی نہیں, تو اس سے میری شخصیت ڈیمیج ہوگی. اسی طرح اگر میں اپنے باس کے تحت یا میں کہیں ایسی جگہ پر کام کرتا ہوں کہ مجھے اسائنمنٹ کرنی ہے, مجھے کچھ کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے کر کے دینے ہیں, لیکن میری فوکس میری شخصیت نہیں ہے, میرا وہ کام میرا فوکس نہیں ہے, میرا توجہ یعنی اس میں نہیں ہے. صحیح. تو اس توجہ نہ ہونے کی وجہ سے میرا وہ اسائنمنٹ بھی خراب ہوگا, میں باس کی نظروں میں بھی گر جاؤں گا, جو آگے چل کر مجھے ترقی مل سکتی تھی, میری توجہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے میں اس سے ہی محروم ہو جاؤں گا. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اگر ہم توجہ نہ دیں ان کی طرف تو وہ ہماری شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہیں. تو شخصیت کو سنوارنے کے لیے توجہ رکھنا, اس کے اوپر فوکس کرنا کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں اور کن خوبیوں کا مجھے اپنے اندر اضافہ کرنا ہے, سبحان اللہ, ان چیزوں کی طرف جب ہماری توجہ رہے گی تو انشاءاللہ الکریم ہماری شخصیت سنورنا شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ جو برائیاں ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی. کیا بات عبدالرحیم بھائی. اپنی شخصیت کو پہچانیں, اس پر ورک شاپس ہوتی ہیں اور یہ بڑے مختلف لیکچرز بھی ہوتے ہیں, بندہ سنتا بھی ہے. یہ جو پہچان والا معاملہ ہے نا, بہت اچھا معاملہ ہے, یہ باقی پہچاننا چاہیے. لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم جب پہچاننے کی باری آتی ہے تو ہم اپنی صرف جو اچھائیاں ہیں انہی پر غور کرتے ہیں, اور برائیاں یا تو ہم اپنی دیکھنا نہیں چاہتے, اگر نظر آ جائیں تو ان کو دور کرنے کی بجائے انہی کے ساتھ سسٹین کرنا چاہتے ہیں. نمبر 3, اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے والا جو کالم ہے اس کو بھی بعض اوقات بند کر دیتے ہیں. تو اس کا جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ جہاں ہوتا ہے پھر وہیں پر آ کے سٹک ہو جاتا ہے. تو توجہ کا ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے, اور اپنی خامیوں کا بھی ادراک ہونا, اپنی سٹرینتھ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اپنی ویکنس کا بھی بندے کو کیا ہے اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. وہ خرابیوں کا احساس اور ادراک اور اس پر توجہ بننے کی ہوگی تو ہی ان کو دور کر پائے گا. کیا فرمائیں گے عمر فیاض بھائی اس بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی شاندار آج کا موضوع ہے سلمان بھی. اگر ہم کامیاب جو لوگ ہیں اور کامیاب ترین لوگ دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, جو سکسیسفل انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور تاریخ میں انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ درج کروانے میں کامیاب رہے ہیں, اگر ہم ان لوگوں کو یعنی جتنے بھی افراد گزرے ہیں ان کی اگر ہم عادات کو اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے ان کے لائف اسٹائل کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو چند چیزیں ان میں بڑی کامن نظر آئیں گی. جیسا کہ وقت کی پابندی ہمیں تقریباً ہر ایک کے اندر کامن نظر آ رہی ہوگی, اپنے کام کے اندر لگن, محنت, جستجو, جدوجہد, راتوں کو جاگ جاگ کر کوششیں کاوشیں کرنا, یہ تقریباً سب میں ہمیں جو ہے وہ برابر کا نظر آئے گا. اسی طرح ایک جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جتنے بھی کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنا ایک زندگی کا ایک گول سیٹ کیا اور اس کے اوپر مکمل فوکس رکھا ہے, یعنی ادھر ادھر نہیں گئے ہیں, اور اس فوکس کے اوپر انہوں نے اتنا زبردست طریقے سے عمل درآمد کیا, اس کے اوپر جو کہہ لیں کہ فوکس رکھا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ترین لوگ بن کر ابھرے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کہی ہے, دیکھیں اگر کوئی بندہ فوکس کرتا ہے تو وہ کس چیز پر فوکس کرے گا؟ اپنے کسی نہ کسی گول کے اوپر فوکس کرے گا. اب جب وہ اس بندے اس چیز کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے تو جو چیزیں اس کو ڈی فوکس کر رہی ہیں, جیسا بھی آپ نے مثال بھی کر کے بتائی, اگر بندہ ان چیزوں سے بچتا رہے گا تو ہی بندہ فوکس کر سکے گا. میں ایک مثال آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں. میں چونکہ ذاتی طور پر جو ہے ایک لکھاری آدمی ہوں اور ماہنامہ فیضان مدینہ سمیت دیگر جو ہے وہ ماہناموں کے اندر آرٹیکل لکھنے کا اتفاق رہتا ہے. لکھاری کیا ہوتا ہے؟ لکھاری سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹر, یعنی کہ المدینہ العلمیہ کے اندر ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر چونکہ مجھے خدمات کا موقع مل رہا ہے تو وہاں مضامین لکھنا, کالمز لکھنا یہ ہماری فیلڈ ہوتی ہے. تو ایک لکھاری آدمی سے اگر آپ پوچھیں, ایک رائٹر بندے سے آپ پوچھیں کہ بھائی فوکس کی کیا اہمیت ہے, تو آپ کو وہ بتائے گا کہ جی کتنی اہمیت ہے فوکس کی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کوئی چیز لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں
اور شور شرابہ ہو رہا ہو، بچے بھی ادھر ادھر آ رہے جا رہے ہوں، یا لوگ کام کاج کرنے والے کام کاج میں لگے ہوئے ہوں، شور شرابہ چل رہا ہے، کوئی بندہ اوپر والی منزل کے اوپر جو ہے نا وہ ٹھوکا پیٹی کر رہا ہے اور کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں، یا مکان تعمیر ہو رہا ہے تو وہاں کا شور شرابہ آپ کو آ رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ مکمل توجہ اور فوکس کے ساتھ لکھنے میں کامیاب ہو جائیں، ایسا جو ہے وہ بہت مشکل سے ہو پاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سلمان بھی جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، اگر کی بورڈ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں اور یہ کی بورڈ مجھے مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح جو لائٹ ہے، اگر وہ لائٹ جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے اور جو اسکرین کی لائٹ ہے وہ تیز ہو رہی ہے تو آپ کو جو ہے وہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک دنیاوی مثال دے کر سمجھائی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دینی فیلڈ کی طرف آئیں گے تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے عبدالرحیم بھائی نے بھی بات کی ہے، تو کیا نماز بندہ فوکس کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن نماز میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بھی آپ نماز فوکس کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں یا پھر نماز یوں پڑھ رہے ہیں کہ بھی جناب سر تو جو ہے وہ سجدے کے اندر ہے لیکن دل جو ہے وہ ٹی وی اسکرین کی طرف لگا ہوا ہے، گھر کی طرف لگا ہوا ہے کہ جناب جو ہے وہ پتنی جو ہے وہ وہاں کا کیا بنا، کاروبار کا کیا بنا، میچ میں لگے ہوئے ہیں، جی میچ میں لگے ہوئے میں لگے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں کی چیزیں جو ہے سوچ رہے ہیں۔ یہ نماز کا ہی صرف معاملہ نہیں ہے پیارے جو ہے وہ عمر فیاض بھائی، جی بلکہ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ کو کتنا نقصان ہے۔ جو اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں وہ بھی اگر تھوڑا غور فرمائیں، اور ہم لوگ جو یوں بولیے کہ جس طرح پڑھنے کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اسکول ہے، کالج ہے، جامعہ ہے، یونیورسٹی، مطلب یوں اس طرح سے جس سے ہو گزرے ہیں ابھی، تو وہ غور کر لیں کہ جہاں بندہ ایبسنٹ مائنڈ ہوا ہے نا، جہاں دماغ کلاس سے کیا ہے باہر گیا ہے، تو اسٹوڈنٹ تو سارے کہاں ہوتے ہیں، نظر کہاں آتے ہیں کلاس میں، لیکن دماغ کے اعتبار سے جو کلاس میں ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، بالکل ایسے اس کی پرسنٹیج بھی اچھی آ جاتی ہے۔ اور جو بیٹھا کلاس میں ہے اور دماغ اس کا کہاں ہے باہر گھوم رہا ہے، یا کھڑا نماز میں ہے اور دماغ اس کا کیا ہے باہر گھوم رہا ہے، تو نہ وہ کلاس میں اچھا سبق سیکھ پائے گا، نہ ہی نماز کی وہ روحانیت اور برکت جو ہے اس کو محسوس کر پائے گا۔ تو اس کو فوکسڈ رہنا، توجہ یعنی نماز میں رہنا، اور اسٹوڈنٹ ہے تو کلاس میں رہنا، یا جو بھی کام کر رہا ہے، بزنس مثال کے طور پر اگر کر رہا ہے تو اپنے بزنس پر اگر وہ توجہ نہیں کرے گا تو پھر اس میں بھی ناکامی ہو جائے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ کیسے ہوگا میں چاہوں گا عمر فیاض بھائی کچھ اس پر آپ بات کریں۔ جیسے ہم نماز کو لیتے ہیں نا، اولین تو ہماری توجہ، پہلی توجہ تو ہماری آخرت پر ہونی چاہیے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، بالکل ایسا ہی، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی آخرت بہتر ہو دنیا برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک پر جب بندہ نظر رکھ کے اپنی آخرت کو بہتر بنانے والے کام کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اولین فوکس اپنی آخرت کو بہتر بنانے پر ہونا چاہیے۔ مجھے یہاں حضرت شیخ رجب دیب کی ایک بات جو ہے وہ یاد آ گئی۔ جی جامع المدینہ میں جب ہم پڑھتے تھے جی تو شام کے اور اس طرح سے بزرگ جو ہے وہ یمن کے کچھ جو ہے وہ تشریف لائے تھے، بالکل تو اس میں ایک شیخ تھے، صحیح، اور ماشاءاللہ میرے سنت کے بارے میں بھی انہوں نے کیا جو ہے وہ الفاظ کہے، اپنی مثال وہ آپ تھے، آج بھی مجھے یاد آ رہے ہیں تو وہ کانوں میں جو ہے رس گھولنے بارک۔ انہوں نے جو ہے وہ مثال دی، انہوں نے کہا کہ آخرت کی مثال سورج کی سی ہے اور دنیا کی مثال سائے کی سی ہے۔ آپ آخرت کو اپنے سامنے رکھیں، سورج کو اپنے سامنے کر لیں تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے، آپ بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں، سایہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے، پیچھے پیچھے آئے گا۔ واہ، اور اگر یہ جو آخرت ہے اس کو پیچھے لے جائیں، یہ سورج ہے یہ آپ کہاں لے گئے، پیچھے لے جائیں، سایہ کہاں آ جائے گا، آگے آ جائے گا۔ اب آپ بھاگتے جائیں اور یہ سایہ کو پکڑ کے دکھائیں، یہ پکڑ میں نہیں آئے گا، اور جتنا سورج ڈھلتا جائے گا اتنا یہ سایہ لمبا ہوتا جائے گا۔ ہوئے ہوئے، یہ مندی جلد ناظرین ایک بات بہت اور پیاری کرنے کی بات ہے، تو اپنی آخرت پر ہمیں کیا رکھنا ہے، فوکس رکھنا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم یہیں سے نماز سے ہی جو ہے وہ اپنی عبادت سے ہی بات لے کر کے پھر اس کو آگے بھی ایک سٹیپ جو ہے وہ لے کر کے جائیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، آپ نے زبردست بات کہی ہے۔ دیکھیں نماز میں ایک اصول ہے، کسی بھی چیز میں آپ کو فوکس کرنا ہے تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں۔
بالکل اسی طرح نماز کے اندر بھی اگر آپ کو فوکس کرنا ہے تو جو چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، جو چیزیں آپ کو یوں کہہ لیں کہ ان فوکس سے روک رہی ہیں، ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا۔ میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل سیکھ کر نماز جب آپ پڑھیں گے، آپ کو جب یہ پتہ ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ اکبر سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر اگر آپ اس میں جو صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کو، اور جو آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں ان کے معانی اگر آپ کو پتہ ہوں گے کہ بھی میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اتحیات میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں تو اتحیات کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، میں اپنے رب سے اگر دعا مانگ رہا ہوں نماز میں تو اس دعا کا مطلب کیا ہے، جب آپ کو ان سب چیزوں کے معانی مفہوم کے بارے میں علم ہوگا تو انشاءاللہ العزیز نماز آپ اچھے انداز سے پڑھ سکیں گے۔ دوسری بات یہ سلمان بھائی، یہ جو موبائل ہے یہ نماز کے اندر جو ہے نا وہ بعض اوقات بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جیب کے اندر موبائل ہے تو جو ہے وہ آپ کا بعض اوقات موبائل بج بھی رہا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو سائلنٹ پر بھی لگا لیا ہے تو وائبریشن تو وہ کر ہی رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر ہی رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بھائی آپ موبائل اپنا گھر پر رکھ کر چلے جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ موبائل گھر پہ رکھ کے چلے جائیں، جی رکھ کر چلے جائیں، یعنی 15 20 25 منٹ کے لیے آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کون سا ایسا یوں کہہ لیں کہ آپ کا سسٹم چل رہا ہے کہ یہ 20 25 منٹ اگر آپ موبائل گھر پر رکھ کر چلے جائیں گے۔ اور میں نے تجربہ کیا ہے اس کا سلمان بھائی، میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے موبائل نہ لے کر جائیں۔ یقین کریں اتنا سکون، اتنا اطمینان رہتا ہے، یہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اب فون آئے گا تو بھائی یہ چیز ہوگی یا وہ چیز ہوگی، جاتے وقت فون کرنا ہوگا کہ بھائی کیا کرنا ہے، کچھ لانا ہے، کچھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ نہ ہی وہ دوسری ٹینشن ہوتی ہے کہ بھی چوری ہو جائے گا موبائل راستے میں آتے جاتے، یہ وہ، یعنی آپ کی یہ ساری ٹینشنیں حل ہو جائیں گی، اور آپ نماز پڑھنے بھی جو ہے نا وہ مکمل سکون کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور راستے میں یہ ٹینشن ہے کہ بھئی موبائل چوری نہ ہو جائے، تو آپ کے پاس موبائل ہی نہیں ہوگا تو ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ اچھا پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو نہ کال آ رہی ہے، نہ وہ مسئلہ ہوگا کہ جی موبائل فون بند فرما لیں یا سائلنٹ پر لگا لیں، وہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر جب واپس آ رہے ہیں پھر بھی یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ جناب جو ہے وہ موبائل چوری نہ ہو جائے۔ یہ چوری کا جتنی دفعہ آپ نے نام لیا نا، اتنا ویسے خوف چوری کا، مطلب یہ ہے تو صحیح، جہاں پر ہے وہاں پر ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ اور مہروز بھائی جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ پنجاب سے آئے اور ٹرین سے جب اترے تو ان کے ساتھ کوئی لوگ ہوں گے، وہ بھی اترے، انہوں نے کہا یار موبائل تو نہیں چوری ہو جائے گا یہاں پہ؟ مہروز بھائی نے کہا کہ بھی اتنا بھی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے سنیچنگ ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور کراچی کے موبائل سنیچر بھی اللہ کی پناہ ہے، اور ان کے بھی اپنے اپنے جو ہے وہ انداز جو ہے پائے گئے ہیں۔ جی یوں بولیے کہ عجیب عجیب معاملات ہیں اس پر بھی، یہ اس طرف جاؤں گا تو یہ معاملہ آگے چلتا جائے گا، تو اس کو یہیں پہ جو ہے وہ روک لیتے ہیں، میرا خیال ہے یہی بات اس کو کلوز کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال چوری چلے نہ بھی ہو، ہر جگہ پر اتنا یوں بولے سنیچنگ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن جہاں ہے وہاں ہے، اس سے بھی بندے کو امان مل جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں اس پر اگر ہم فوکس کریں، اس پر اگر ہم توجہ کریں، یہ بات اگر ہم ذہن نشین کریں کہ بندہ جب نماز پڑھنے آیا ہے تو نماز میں ہے، کیا بات ہے، نماز پڑھنے آیا ہے تو نماز میں ہے، اور اپنے رب کے حضور کیا ہے، حاضر ہے۔ اور یہ توجہ، اور پھر اگر نصیب ہو جائے کہ بھئی بندہ اپنے رب سے کیا کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کہہ رہا ہے، پھر اس پر احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے وہ ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کریم کیا فرماتا ہے، وہ روایت بندے کی کیا ہو، ذہن میں ہو، اور اس تصور سے نماز پڑھ رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے سن بھی رہا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ یہ نصیب فرمائے۔ یہ ہی مل جانا، مجھے بتائیں یہ کوئی کم نعمت ہے؟ لیکن چلیں آپ آج کل ویسے عمر فیاض بھائی، یہ تو جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ ہے بھی اور نہیں بھی، نام میں زیادہ جو ہے نا وہ معاملہ ہے کہ لوگ موبائل کو جو ہے نا وہ کمپرومائز کرتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں بھی جانا ہے موبائل لوگ کیا کرتے ہیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ایون کہ موبائل لوگ جب جمع کرواتے ہیں تو اپنا دل بھی ساتھ میں جمع بعض کروا دیتے ہیں، یوں معاملہ ہوتا ہے۔ جہاں موبائل ہے توجہ بھی کہاں ہے، وہیں پر ہے، تو اس کا بھی کوئی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے کیوں اتنا اتصال یہ ہو گیا ہے موبائل کے ساتھ، کیا لگتا ہے آپ کو؟
جس طرح ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے اور موبائل کو ہم نے یوں کہہ لیں کہ موبائل بنا تھا ہماری ضرورت کے لیے کہ ہم اپنی ضروریات اس سے پوری کریں، لیکن ہم نے اپنے موبائل کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے اس کے سوشل میڈیا کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے جس بندے کا اتنا اس سے اٹیچمنٹ ہو چکی ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، یعنی سوشل میڈیا کو نشے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، ریلز ایک نشے کی طرح جو ہے وہ بندہ استعمال کر رہا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ اتنا اس کو استعمال کرنے کا عادی بن گیا ہے تو اس کو اس کے اندر مزہ آ رہا ہے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا بھی چس آ رہی ہے، تو اس بندے کو اس چیز کے اندر مزہ آ رہا ہے۔ مجھ سے ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے سوال کیا کہ پہلے کے بزرگ ساری رات کس طرح نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے؟ بھائی وہ تو ساری رات نماز پڑھ لیں، ہم سے تو فرض نماز پڑھنے کے لیے جانا مسجد کے اندر مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے کر لیا کرتے تھے؟ میں نے کہا بھائی بالکل اسی طرح جس طرح آپ جب موبائل اٹھاتے ہیں نا، اسکرولنگ شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، ساری رات گزر گئی، یہ آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یعنی بعض لوگ سوچتے ہیں یار بس 10 منٹ چلاؤں گا، اس کے بعد پھر رکھ دوں گا، وہ 10 منٹ کے 1 گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے، پھر بندہ بولتا ہے 10 منٹ اور 5 منٹ اور، وہ بندہ اسکرولنگ پہ اسکرولنگ کرتا رہتا ہے تو اس کو مزہ آتا رہتا ہے اور وہ اس کو اسکرول کرتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان بزرگان دین کو نماز میں مزہ آتا تھا تو وہ نمازیں پڑھتے رہا کرتے تھے، وہ جب رات کو عشاء کے بعد سے شروع کرتے فجر کی اذانیں ہو جایا کرتی تھیں اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہ چلتا اور وہ پوری راتیں نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کو مزہ اس چیز میں آ رہا ہے، لوگوں نے اس چیز کو اپنی ایک مجبوری بنا لیا ہے، اور آپ یقین کریں ایک می ٹائم کی آج کل بات چل رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ کبھی اگر آپ اس چیز کو جو ہے وہ کر کے دیکھیں، اس پہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، جس میں آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی گیجٹس نہ ہو، کسی قسم کے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، موبائل ہو، آپ کا جو ہے وہ ٹیبلٹ ہو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ سے بات کریں، اپنی صحت کے بارے میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی مجھے کیا چیزیں پسند ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، وہی بات کہ میری کیا کمیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، خوبیوں پر اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، جو خامیاں ہوں ان کو لکھیں، باقاعدہ لکھنے کی بڑی اہمیت ہے، اس کو لکھیں اور جو خامیاں ہوں ان کو آہستہ آہستہ دور کریں۔ جب ہم وقت اس چیز کو دے رہے ہیں کہ جو ہمارے وقت کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں، تو پھر ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارا جو فیوچر ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک بات نوجوانوں سے کرنے کی ہے کہ اگر آپ موبائل چلا ہی رہے ہیں تو آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے موبائل کے اندر کتنی اپلیکیشن سلمان بھی ایسی نظر آئیں گی کہ جو آپ کی تعلیم اور تربیت کو بوسٹ کرنے والی ہیں، یعنی وقت کو ضائع کرنے والے گیم، وقت کو ضائع کرنے والے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن کیا انگلش سیکھنے کے لیے آپ نے کوئی اپلیکیشن ایسی ڈالی ہے کہ جس سے آپ کو، چلو ایک دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، جو دنیاوی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کامیابی کی ضامن ہے، تو کیا آپ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ یوٹیوب چلانے والے ہیں، یوٹیوب کے اوپر فضول کی اسکرولنگ کرنے کے بجائے ایک سے ایک کورس پورے پڑے ہوئے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے، کورل ڈرا کا کورس ہے، اسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ایسے کورسز موجود ہیں، اس کے اوپر آپ ان کورسز کی طرف آئیں اور ان چیزوں کو سیکھیں، اپنے وقت کو مطلب اچھی چیز کی طرف لے کر آئیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی ساتھ میں اپنے آپ کو لٹوانے کے کورسز بھی ہیں، یہ بھی چل میں رہا ہے۔ آپ کو عرض کروں، یہ بھی آنکھیں کھول کے اور دماغ کی بتیاں جلا کے ہی یہ استعمال کرنا ہے۔ دنیا کے بارے میں امام علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل نائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو بعض اوقات بندے لٹ بھی جاتے ہیں اور یوں بولیے کہ زندگیاں تباہ و برباد بھی کر لیتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس سے اپنی جان چھڑائیں، اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ پروڈکٹیو یوز جو ہے اسی پر اپنا ذہن لگائیں، اس سے آپ کو ایک فروٹفل چیز جو ہے وہ مل جانی ہے۔ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے ہمیں ہر طرح سے بچانے کے لیے کوشش کر رہی۔ OTT پلیٹ فارم ہے اسلام فار ایور، یہ ہماری جو ہے نا وہ بڑی پیاری ایک ایپ ہے جس میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی، کوئی آپ کو اس کے اندر غیر شرعی معاملہ بالکل بھی نہیں ملے گا۔ تو جو بھی ہے اس کے اندر جتنے پروگرامز ہیں مختلف طرح کے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک تو نالج دلائیں گے انشاءاللہ، دوسرا آخرت کی بہتری کے حوالے سے ذہن بنائیں گے، عمل میں، علم میں بہتری کا معاملہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ اپنے پاس رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اسی پر لگائیں۔ اور موبائل میں ایک ہوتا ہے کڈز موڈ، تو وہ کڈز موڈ آن کر کے بچوں کو دیں کہ آپ کا بچہ یہ وہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی صرف یہ ہی ایپ چلے گی اس کے اندر، کلمہ اینڈ دعا ایپ ہے، یہ استعمال کر لیں۔ جی بچوں کو خود سے اٹیچ کریں، واہ، آپ سے بچہ اٹیچ ہوگا
تو پھر بندے کو فائدہ ہوگا. اگر موبائل سے اٹیچ ہو, آپ غور کریں کہ ماں باپ بلاتے رہتے ہیں لیکن بچے نہیں جاتے. سنتے نہیں. کیوں نہیں سنتے؟ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں یا کیا ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. سلمان بھی اس میں بھی یہ ہے نا, اگر آپ موبائل سے دور ہوں گے تبھی آپ کے بچے موبائل سے دور ہوں گے نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں 6 7 8 گھنٹے اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں, اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں, آپ گھر پر جاتے ہیں, جا کر موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں اسکرولنگ کرنا. جس طرح ابھی عمر بھائی نے کہا کہ ہم اسکرولنگ اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کہاں جا رہا ہے. جب آپ موبائل کے اندر اتنے زیادہ لگے ہوئے, بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ابا جی جو ہے نا وہ سارا دن تو ہم سے دور تھے, ابھی آئے پھر اس کے اندر لگ گئے, تو شاید موبائل کے اندر ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمیں بھی اس کے اندر ہی لگا رہنا چاہیے. بچے تو بچے ہیں نا, ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو اس کے لیے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم موبائل سے کچھ دور رہیں. اسے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کہا جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو جس طرح انسان اپنے اندر سے فضول مادے نکالتا ہے, کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس طرح کی دوائیں استعمال کرتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ فاضل مادے اس کے نکل جائیں اور انسان صحت مند ہو جائے, اسی طرح ہمیں اپنی لائف کو, ڈیجیٹل لائف کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے کم از کم مشورہ تو یہ ہے کہ اگر روزانہ ہو سکے تو کم از کم 1 یا 2 گھنٹے ہم ایسے فکس کر لیں کہ یار اس 1 یا 2 گھنٹے کے اندر موبائل آف رکھیں گے, کیا بات, استعمال ہی نہیں کرنا. یا ہفتے میں کم از کم 1 دن ہم ایسا مقرر کر لیں کہ یار اس دن جو ہے نا میں نے موبائل استعمال نہیں کرنا, اپنی فیملی کے ساتھ میں نے وقت گزارنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی نظر آئے گا, اور بچے بھی اللہ نے چاہا تو ہم سے اٹیچ ہوں گے. کیا بات ہے, مرحبا. یہ ڈی فوکس کرنے میں چونکہ موبائل کا ایک بڑا کردار ہے, اس لیے ہم اس پر جو ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. نماز پڑھنے جائیں تو جس طرح عمر فیاض بھائی نے مشورہ دیا, بہت اعلیٰ مشورہ ہے. موبائل جو ہے نا وہ گھر پہ رکھی جائیں, اور اگر پاس ہی ہے موبائل, گھر پہ نہیں رکھی جا سکتے یا دکان پہ نہیں بھی رکھی جا سکتے, تو کم از کم اس کو سائلنٹ اس طرح کریں کہ یہ وائبریشن بھی بند ہو اس کی, ورنہ وہ گوں گوں کرتا رہے, وائبریٹ کرتا رہے. مجھے بتائیے کہ توجہ پھر نماز میں کہاں بندے کی لگے گی. اور اس کو جیب میں رکھنے کا بھی ذہن بنائیں. ہر وقت مطلب کیا ہے, دیکھ رہے ہیں اسکرین آن ہو رہی ہے اور جناب بالکل وہ آپ کو چلا ہی رہا ہے, موبائل بندے کو چلا رہا ہے, بندے نے موبائل کو کیا چلانا ہے. یہ حال بنا ہوا ہے آج کل. جی. اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو درست انداز میں اچھی چیزوں پر جب فوکس کر کے اپنا قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا. ابراہیم بھائی. ماشاءاللہ ویسے کافی اچھی گفتگو ماشاءاللہ, اور کافی وسیع تناظر کے اندر گفتگو ہو گئی. صرف ایک بات تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا. جی. وہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی, اس میں ایک ریسرچ یہ ہے کہ آج کل جو چند سیکنڈز پر محیط یہ ریلز وغیرہ کا جو چکر ہے, جی, اس کا بہت زیادہ نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اب سائنسی تحقیق بھی اس پر آ چکی ہے. جی. دیکھیں ہمارے مزاج کے اندر نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہم کسی چیز کو آبزرو کرنے میں نا ایک ٹائم لگتا ہے. آپ میری طرف دیکھیں گے, مسکرائیں گے, میں آپ کی مسکراہٹ کا کچھ اثر لوں گا اور اس مسکراہٹ کو جذب کروں گا, اور اس سے پھر میرے اندر یا میرے مزاج پر کچھ اثر جو ہے کچھ امپیکٹ ہوگا. اب جو یہ چند سیکنڈ میں مثال کے طور پر 30 سیکنڈ کی ریل دیکھی اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی خوشی کی بات تھی, ابھی ہم گناہ یا ثواب کی بات نہیں کر رہے, صرف چند سیکنڈ کی ریل ہے, اس کے بعد ہم نے فوراً ایک اور ریل کی طرف بڑھے. پہلی ریل کے اندر جو ہے وہ کوئی ہنسانے والی بات تھی اور اس کے فوراً بعد کوئی افسوس کی بات ہے. اب ہم نہ خاص خوشی کی بات کو آبزرو کر پا رہے ہیں, نہ ہی غم کی بات کو آبزرو کر پا رہے ہیں, نہ اس کو جذب کر رہے ہیں نہ اس کو جذب کر رہے ہیں. تو یہ انسان کے مزاج کے لیے بہت خطرناک ہے کہ انسان اتنی تیزی کے ساتھ جو اپنے مزاج کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لا رہا ہے کہ ایک دم سے مسکراہٹ کی بات تھی اور ایک دم سے غم کی طرف آ گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, انسان کا اپنا ذہن جو ہے اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو پھر اس پر ریسرچ ہے کہ ایسے لوگ پھر اپنے کام کے اندر, اپنے جاب کے اندر, اپنی پڑھائی کے اندر, اپنی اسٹڈی میں یا زندگی کے اندر دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ان کا جو فوکس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو صحیح طور پر آبزرو ہی نہیں کر رہے, جذب ہی نہیں کر رہے, تو اس کے پھر نقصانات ہماری پوری زندگی پر جا رہے ہیں, اور پھر ہماری عبادات بھی ڈسٹرب ہو رہی ہیں, پھر ہمارے جو ہے وہ انسانی تعلقات بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. سلمان بھائی, میں یہ گزارش کروں گا کہ فوکس کی بنیاد پر تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ دراصل فوکس پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی چیز کیا ہے. بنیادی چیز ہے ترجیح. کسی چیز کو ہم فوکس کیوں کریں گے؟ جب ہمارے نزدیک اس کی کوئی ترجیح ہوگی, ہم اس کی کوئی ترجیح, کوئی مقصد, اس کا کوئی جو ہے وہ متعین کریں گے تو اس پر ہم فوکس کریں گے. ہم نماز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, عبادات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, آخرت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اسی طرح دنیاوی چیزوں پر بھی ہم گفتگو کریں کہ اگر ہم آفس میں آئے جاب کے لیے
تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کوئی گول جو ہے وہ کچھ ذہن کے اندر بنایا ہوا ہے کہ آج کے دن میں نے کرنا کیا ہے، اب کوئی مقصد ہے نہیں، ترجیحات متعین ہے نہیں، کچھ پتہ ہے نہیں، بس اٹھایا موبائل، کبھی موبائل کے اندر چلے گئے، کبھی کسی کے ساتھ گفتگو کرنے بیٹھ گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، تو پھر یہ رونا بنتا نہیں ہے کہ میرا ذہن جو وہ فوکس نہیں ہے یا میری جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ دراصل ہم نے ان ترجیحات کو متعین ہی نہیں کیا، تو سب سے پہلے ان ترجیحات کی طرف آئے نا۔ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بندہ مومن کے ایمان اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ دیکھیں گناہ تو ہے ہی قابل مذمت، گناہ کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے، لیکن جو فضول اور لا یعنی کام اور جو میرے مقصد اور میرے گول اور میرے فوکس سے مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، مجھے ہٹا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی مجھے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اس سے بچائیں گے تو پھر اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے، ایک ہوتا ہے مقصد اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ضروریات۔ بسا اوقات ہم ضروریات کے اندر بھی بہت زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں، ایک چیز صرف تھوڑی دیر کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے کسی کو میل کرنی تھی، اس کی ضرورت بہت کم تھی، ہم نے کسی کو واٹس ایپ پر کوئی فائل بھیجنی تھی، اس کی ضرورت بہت کم تھی، لیکن اسی واٹس ایپ پر فائل شیئر کرنے کے اندر ہم نے پورے واٹس ایپ کی پوری جو ہے وہ جانچ پھٹک شروع کر دی، پھر اس کے بعد کوئی اور ایپ کھول لی، پھر دوسری کے بعد تیسری ایپ کھول لی۔ تو اب جو ہم یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، تو اس پر خود پر روک لگائیں اور اپنے مقصد پر جو ہے وہ فوکس رکھیں کہ میں دراصل یہاں کرنے کے لیے کیا آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ ایک آدمی تھا، اس نے کسی سے کہا کہ آپ نے میرا اسٹیٹس نہیں دیکھا، تو دوسرے نے کہا کہ آپ مجھے اتنا فارغ اور فالتو آدمی سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ بیان کرنے والے نے اپنا کیا کر دیا، اس کا سلسلہ کار اس کو بیان کر دیا۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک اور عرض کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی موبائل میں واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھ رہا ہے وہ فارغ فالتو آدمی ہی ہے، لیکن اپنے اپنے معاملات، پھر ٹائم، پھر دیگر چیزیں، ترجیحات ہوتی ہیں، تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی نے بہت پیاری بات جو ہے وہ کہی، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھیں گے تو انشاءاللہ خیر والا معاملہ رہے گا، اور لمٹ ایکسکلیڈ جو ہے وہ کر دیں گے تو پھر وہ پہلے بھی میں نے پروگرام میں بات دی تھی کہ جو چیز حد کراس کرے گی پھر وہاں تباہی آ جائے گی۔ آپ بچوں کا حال کبھی دیکھیں، بچوں کی آنکھوں پہ کیا ہے، یہ کالے ہلکے پڑ رہے ہیں، بچے کو صبح اٹھا رہے ہیں، بچہ کیا ہے اٹھ نہیں رہا، اسکول میں پڑھائی وہ بھی نہیں کر رہا، مدرسے میں ہے تو ادھر بھی دھیان نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ ہے اس سے۔ یہ اب بات چل نکلی ہے، میں آخری بات کہہ کے اس موضوع کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں، ورنہ تو پھر یہ چلتا ہی جائے گا۔ اور بھی مجھے کہیں بیان کے لیے جو ہے وہ جانا تھا، تو جنہوں نے مجھے لے کے جانا تھا وہ آئے اور بڑی جو ہے نا وہ محبت سے لے کر گئے، تو اب ان اپنے گھر پر جو ہے مجھے بٹھایا، اور پھر ان کے دو بھائی آ گئے، ان کا انہوں نے تعارف کروایا کہ والد صاحب آئے، والد صاحب کا بھی تعارف کروایا۔ تو بھائیوں کو وہ بٹھا کے جو ہے نا وہ اپنے وہ والد صاحب اور وہ پھر کیا ہو گئے، وہ گئے۔ آپ یقین مانیں وہ بھائیوں کو ادھر میرے پاس بٹھا کے، یعنی وہ بات چیت ہوگی کوئی مطلب اس طرح سے آپس میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو جائے، لیکن جیسے ہی وہ گئے نا، ان دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے موبائل نکالے۔ اچھا میں ان کی شکل بھی دیکھ رہا ہوں اور ساتھ میں ان کے موبائل بھی دیکھ رہا ہوں، تو میں نے پھر عافیت اسی میں سمجھی کہ میں بھی اپنا موبائل نکال لوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو جیب میں رکھنے کی بھی عادت بنائے۔ ایک جگہ اور گئے بیان کرنے کے لیے، تو وہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان سب نے ایک بڑی میسو تعداد نے موبائل جو ہے نا اپنے نکالے ہوئے اور ہاتھ میں رکھے ہوئے۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا اگر مجھے ادھر آپ نے بلا کے موبائل ہی استعمال کرنا ہے تو میرے یہاں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ اپنا موبائل استعمال کریں، پھر میں بھی موبائل بلکہ میں گھر پہ جا کے سوتا ہوں جی۔ نہ، تو ویسے ہی رات کو سونے کا ٹائم مطلب رکھنا چاہیے، اور بندے کو رات میں وقت پر جو ہے سو جانا چاہیے، سارا کام یقین مانے سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح تجربات ہمیں ہو رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو بھی بہت معاملہ، بہت جو ہے جگہوں پر یہ تجربات ہوئے ہوں گے۔ اور غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کہیں میرے پاس آنے والوں کو بھی تو یہی تجربات نہیں ہوتے۔
میں دوسرے کو اگر کوئی یوں کر رہا ہے اور میری طرف توجہ نہیں کر رہا تو مجھے برا لگ رہا ہے، اور میرے پاس کوئی آ رہا ہے تو میں اس کو کیا دے رہا ہوں؟ میں بھی تو اسی بیماری میں نہیں لگا ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے، لمٹ کے اندر چیزیں رکھیں۔ اور بڑی پیاری بات جو ہے وہ عبد الرحیم بھائی نے جو ہے وہ استعمال فرمائی، بڑی خوبصورت مجھے بات لگی، ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں اپنے آپ کو۔ یہ لفظ ہے نا، ڈیجیٹل ڈیٹاکس، یہ میرا خیال ہے یہ آپ نے جو یو کے میں میرا خیال ہے سفر کیا ہے، وہاں سے کوئی آپ اس کو لے کر آئے یا ویسے ہی؟ وہاں بھی سلمان بھائی ایک پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے نا تو موبائل کو ایک مصیبت سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ فوائد تو اس کے ہیں اپنی جگہ پر، نو ڈاؤٹ کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ دنیا بھر میں استعمال ہو رہے ہیں، لوگ اس سے فوائد لے رہے ہیں، لیکن اس ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اب اس موبائل سے دور ہونے کی کوششیں کر رہی ہے۔ صحیح، وجہ اس کی یہی ہے کہ موبائلوں نے اہل و عیال آئلی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، گھریلو زندگی، جی اس کو بھی تباہ کرنے کی طرف یہ اس کا ایک بہت بڑا قدم ہے، اس کا بھی یوں سمجھ لیں کہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کو تباہ کرنے میں۔ اسی طرح معاشرتی زندگی کو بھی تباہ کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ کردار بنتا چلا جا رہا ہے۔ جی، یہ دنیا بھر کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب عبد الرحیم بھائی میں جو ہے نا وہ یہ اس وقت کی بات ہے، میں وزیر آباد سے جب کراچی آ رہا تھا شروع تو ٹرین میں، ہاں جی، ایک بندہ یعنی وزیر آباد سے جب نکلے نا تو یہ وزیر آباد، جیسے اگر آپ پاکستان ایکسپریس پہ سفر کر رہے ہیں تو یہ آپ کو وزیر آباد سے لے کر فیصل آباد تک اس میں بہت رش ملے گا، ہاں جی، یعنی علی پور چٹھا ہے، حافظ آباد ہے، سانگلہ ہل ہے، چک چھمرا ہے، مطلب فیصل آباد ہے، یہ جو پبلک جتنی ہے نا انہوں نے کیا کرنا ہے ٹرین پر مطلب ٹریول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ آباد سے بھی لوگ فیصل آباد آتے ہیں، فیصل آباد سے پھر حافظ آباد جاتے ہیں، یعنی یوں یہ قریب قریب علاقے میں، پھر وزیر آباد سے بھی لوگوں کا ایک ہوتا ہے یہ سلسلہ آنے کا، تو بڑا رش ہوتا ہے اس میں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسی پیسے گیم کھیڈن دے نہیں دیندے، یعنی وہ جو بات مجھے ان کی یاد رہ گئی، اچھا، وہ کیا تھی کہ اسی پیسے گیم کھیڈن دے نہیں دیندے، یعنی وہ اس سے مجھے سارا صورتحال کا کیا اندازہ ہوا کہ یہ کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کسی بچے کو جو ہے وہ نوکری سے کیا کیا ہے، فارغ کیا ہے، اب وہ ان کا باپ ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ جس نے لگوایا ہوگا وہ انہیں کال کر کے اس کی سفارش کر رہا ہوگا، تو یہ اب آگے بتا رہے ہیں کہ بھی اگر اس نے دکان پر بیٹھ کے گیم ہی کھیلنی ہے تو ہم نے بندہ گیم کھیلنے کے لیے تو رکھا ہوا، سیلز مین گیمیں کھیلنے کے لیے تو رکھا ہوا نا کہ موبائل بیٹھ کے استعمال کرتا رہے اور گیمیں کھیلتا رہے یہاں پہ۔ تو یوں مطلب آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح جو ہے عبد الرحیم بھائی نے فرمایا کہ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر، ہماری گھریلو زندگی کے اندر جو تباہی جو آ رہی ہے تو اس تباہی سے اپنے آپ کو ہمیں خود ہی بچانا ہے اور اپنی اس عادت پر فوکس کر کے اس کو کیا کرنا ہے، درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، آپ کی کالز بھی لیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے۔ جی میں ہوں عبدالواحد تاریخ اللہ چکوال کے گاؤں لہری کاکا سے۔ پیارے پیارے سلمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ اور پیارے نور عالم بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں۔ جیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، جزاک اللہ خیرا۔ آمین 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 آمین۔ دعا فرمائیں، ایک تعداد ہے جو جانے کے لیے بالکل کیا ہے، تیار ہے، اذن کا انتظار ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کی کرم پر نظر ہے اور ایک وہ ہے جو اسباب ہاتھ میں لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے حق میں بھی بہتری فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ حج کی سعادت نصیب فرمائے، اسی سال اللہ قریب نصیب کر دے، بیڑا پار ہو جائے، آمین۔ عافیت والا، سلامتی والا، ذوق والا حج اللہ عطا فرمائے، آمین۔ حج مبرور۔ جی مجھے ایک کلام یاد آیا تو میں اس کو آپ کو سناتا ہوں۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی مدینہ دیکھوں۔ پلیز اس کلام کو سنا دیجیے۔ مرحبا عدنان بھائی، کیا بات ہے آپ کی، کیا پیارے انداز میں شعر پڑھایا آپ نے، اور اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی
پیارے پیارے سلیمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آج مجھے یہ کلام سنا دیجیے گا۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھ۔ آگے چلتے ہیں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا پروگرام ہے، اور میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی کلام سنائے بھکر سے یہ میسج ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ بھکر کی، بھکر کبھی گئے ہیں آپ عمر فیاض بھائی؟ نہیں جی، نہیں گئے؟ میرا فیصلہ آباد کی طرف جانا ہوا ہے، فیصلہ آباد، لاہور، توبہ ہمارا چونکہ اپنا گاؤں ہے تو وہاں جانا ہوا۔ صحیح۔ ملتان کے قریب جی حاضری ہوئی ہے۔ آپ گئے ہیں جی بکر گئے ہیں آپ؟ بکر ملتان مدنی قافلے میں جب تھے 12 ماہ کے، تو اسی وقت سفر ہوئے اس طرف کے۔ کیا بات ہے، بھکر بھی شادی کا آپ کی کوئی خاص یادگار لگ رہی ہے وہاں سے ایسا لگ جی رہا ہے؟ میں بھکر ایک سے زائد دفعہ گیا ہوں، اچھا، اور جب میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ تھی اس وقت بھکر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بھکر میں ایک سادات کا گھرانہ ہے، اب مجھے نام ان کا بھول گیا، اور وہ یاد کیسے جو ہے وہ رہ گیا کہ وہ لوکی کا حلوہ کھایا تھا میں نے، یعنی نہ اس سے پہلے کبھی ویسا کھایا نہ اس کے بعد کبھی کھایا۔ اچھا، کراچی میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ملا آپ کو؟ بھائی یہ دیکھ لیں یہی بات۔ کیا بات ہے، تو یوں مجھے بھکر کیا ہے بڑا یادگار ہے۔ فوکس کے ساتھ جو ہے وہ یاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی۔ حضرت فیض ملت فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھکر کے مضافات میں ایک جو ہے وہ ایک علاقہ تھا، تو وہاں جب ہم ملنے گئے وہ عالم صاحب کو، تو انہوں نے بزرگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں پر بھی جو ہے وہ تفسیر دورہ قرآن کروانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں میں وہ لوگ کیا قرآن کا فیضان جو حضرت فیض ویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ لٹایا ہے، یہ اپنی مثال کیا ہے آپ ہے۔ ہمارے مہروز بھائی نے بھی دورہ قرآن کیا ہوا ہے ان سے، دورہ تفسیر قرآن۔ ہاں جی، اللہ ہمیں علم قرآن نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی نے بہت سارے مواقع ہمیں جو ہے وہ فراہم کیے ہیں، تو موبائل اپلیکیشن ہے تفسیر صراط الجنان کی ماشاءاللہ الکریم، تو یہ اپنے موبائل میں رکھیں، صراط الجنان کے نام سے، یہی آپ کو پلے اسٹور سے ایپ اسٹور سے مل جائے گی، تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال بھکر سے بات چلی، کہاں پہنچی آئیے واپس، بھکر سے بات چلی اور جو ہے تفسیر قرآن پر پہنچی، یہ کمال ہے نا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ہمیں کلام سنا دیں، مدینے جائیں گے اب کی برس، یہ ہر برس ہم سوچ کر، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نہ کرے جی ہم رہ جائیں، اللہ لے جائے، مہربانی فرمائے۔ سید ابراہیم شاہ صاحب نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ اللہ کرے کہ ہم سب کا سفر مدینہ شریف کی طرف جو ہے وہ ہو جائے، حج کی سعادت مل جائے۔ اللہ پاک واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، ہمارا اس کو حج کروانا کیا دشوار ہے، کوئی دشوار نہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم واللہ یضاعف لمن یشاء، کریم فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہوں، بلکہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب دینے والا اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک سے خیر کا سوال کریں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہی ہے۔ علی شہزاد بھائی کو کلام سننا ہے، مرحبا۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام محمد عبیر اختاری ہے، شک بلی خان سے بات کر رہا ہوں، ضلع راولپنڈی۔ سلام سنت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاءاللہ، یہ میں ایک وضاحت کر دوں، آپ نے دیکھا نور عالم بھائی موبائل پر میسج نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان کو نوٹ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ ہم فرمائش کر رہے ہیں اور بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے جی، تو بعض اوقات آنکھوں دیکھا غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام مصطفیٰ تاریہ ہے، میں بنت ظہیر سے بھی بات کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیے۔ سبی ربی جل اللہ معافی کر ربی گئے لا الہ الا اللہ۔ ارے واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احمد طاری ہے، میں پنجاب سے بول رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ آپ مجھے یہ کلام سنا دے، حج کا اشرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ حسنین بھائی ہیں کشمیر سے، سوال انہوں نے کیا ہے، سوال تھوڑا مبہم سوال ہے، آپ اس کو تھوڑا تفصیل سے لکھیں تو پھر اس پر
جب کچھ عرض کرتے ہیں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. میں تیرے حرم میں آیا ہوں کلام سنائیں. تھینکس، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ، اللہ برکت دے آپ کو. ویسے تو ہے میں صحن حرم میں آیا ہوں، تو اس کو ہم پڑھتے رہے ہیں وہاں پر. میں تیرے حرم میں آیا ہوں، جب صحن میں آ گئے تو اب اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا کہنا، یا اللہ میں تیرے حرم میں آیا ہوں، میں میدان عرفات میں آیا ہوں، میں مزدلفہ میں آیا ہوں. یعنی یوں ایک سیکوینس جو ہے نا یہ چلتا رہا ہمارا 2023 میں. کیا جو ہے نا وہ مزیدار ہے یہ حج کا سفر. سبحان اللہ. اللہ نصیب فرمائے اور عاشقان رسول کے ساتھ ہو اور ذوق والے لوگوں کے ساتھ ہو. بعض اوقات بندے کو کیفیت ذوق والی نہیں بن رہی ہوتی، رونا اس کو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ جو رحمت الہی اس پر برس رہی ہوتی ہے نا رونے والے کے اوپر، اس کا چھینٹا دیکھنے والے پر بھی پڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے اللہ چاہتا ہے یہ لذت اور دولت عطا فرماتا ہے. امیر سنت نے بڑی پیاری بات جو ہے نا وہ کئی دفعہ فرمائی ہے کہ رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یہ سوز جسے ملتا ہے اسی کو ملتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین. صحابہ کرام کے پاس بھی تھا یہ سوز، یہ ذوق. ساری یوں بولیے رات ہجر و فراق مصطفیٰ میں رو رہے ہیں، میں قربان. یہ کیفیت، یہ ذوق کی کیفیت ہے، یہ ہجر کے احساس کی کیفیت. آئے ہے وہ ہے نا وہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے، بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. یہ جو ہجر طیبہ کا جو ایک احساس ہے نا اس کے اندر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا وہ ہے، امام علیہ سنت کا شعر ہے، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں. اللہ یہ حضور کی محبت کا جو ذوق ہے یہ ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے خوف میں رونے کی جو ایک سعادت ہے اللہ یہ بھی ہمیں عطا فرمائے، آمین. بہت پیاری بات فرمائی استاد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ بعض اوقات اپنی بخشش کے لیے روتا ہے، اور پھر جب ایسے مقام پر آتا ہے جہاں بخشش کی بشارت ہے اور بندے کا ہوتا ہے دل میں اطمینان کہ میں بخشا جاؤں گا، مالک مجھے بخشے گا، بخش دیا اس نے، تو پھر وہ مزید بھی روتا ہے کہ وہ ابھی زندگی کیا ہے باقی ہے، کہیں آگے کوئی میں جو ہے نا وہ خطا نہ کر بیٹھوں، کریم وہ بھی معاف کر دے، اچھا بنا دے مجھے، میرے اوپر کرم فرما دے. اللہ اللہ. آگے چلتے ہیں جی. ہاں کال لیتے ہیں. فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں. باقی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا فرما دیں، اور میرے بیٹے میر حسن فراج کی فرمائش ہے قسمت میری چمکائیے آقا، یہ نعت سنوا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. یا مرحبا. اللہ صحت سلامتی عافیت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب پر اپنے کرم کا سایہ رکھے. جو بھی ہمارے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. بعض اوقات بیماری بڑی معمولی ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ بندے کو موت تک لے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عافیت اور سلامتی کا نصیب فرمائے. نور عالم بھائی سے ہم کچھ جو ہے وہ کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر سے
کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آہ پلے زر نہیں رخت سفر سرور نہیں آہ پلے زر نہیں رخت سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے حیران والے غریبوں فقیروں کے حیران والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے کہ خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے حیران والے غریبوں فقیروں کے حیران والے
سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. اللہ اللہ. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے. لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. نکالا کب کسی کو میں فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے. تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بات حاضری نصیب فرمائے اور وہاں کی برکات بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. عبدالرحیم بھائی یہ بتائیے کہ بعض اوقات بندے کو اپنی خامی یہ ریڈار میں آ جاتی ہے, پتہ چل جاتی ہے.
اس پر بندے کی توجہ بھی ہو جاتی ہے کہ یہ میرے اندر خامی پائی جا رہی ہے. تو اب بندے کا رویہ، اس کا انداز اور اگلی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سلمان بھائی، بالکل اگر انسان کی زندگی کے اندر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، تو اس پر سب سے پہلے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ عقل رکھتا ہے کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا میرے اندر یہ برائی ہے. نیکسٹ اسٹیپ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں عقل اور شریعت یہ دونوں ہی ہمیں برائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ برائی سے بچ کر چلنے کا ہمیں حکم دیتی ہیں. تو ہمیں پھر چاہیے یہ کہ اگلا اسٹیپ ہمارا یہ ہو کہ ہم اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ختم کرنے کی کیا طریقہ کار اس کے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں نالج حاصل کریں کہ یہ کس طرح ختم ہوگی. کسی اچھے شخص کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ الکریم اچھوں کی صحبت جو ہے وہ بھی برائیوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے. اسی طرح کتابوں کی اسٹڈی کریں. آج کل تو علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ شاید جس پہلے زمانے میں اس قدر آسان نہیں تھا. اب انسان علم حاصل کر کے اس چیز کے متعلق کہ اس کو میں کس طرح ختم کر سکتا ہوں، اس کے بہت سارے طریقے اس کے سامنے آ جائیں گے. پھر وہ کوشش کریں، اور جو کوشش کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی بیماریاں، اس کی برائیاں، یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے. اور پھر یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہماری راہ کی طرف آنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو اپنا راستہ دکھا دیں گے. تو اگر انسان اپنی برائیوں کو اس لیے ختم کرتا ہے کہ میں اپنی برائیوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مجھے زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا میں اس طرح زندگی گزارنے والا بن جاؤں گا، پھر میں برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جاؤں گا جس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ الکریم اس کی یہ ساری بیماریاں اور ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. فالز جو ہے نا زندگی کے اندر جو موجود ہیں اور جو بھی خرابیاں ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، ان کے ساتھ سسٹین کرنے کی کوشش نہ کریں. انہیں کیا کریں؟ ختم کریں. خرابی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ختم کرنا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ابراہیم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو یوں ہی ہیں بھائی، ہم تو یوں ہی بولتے ہیں، ہم تو یوں ہی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو بس پھر یوں ہی کہنا ہے. یہ بھی چیزیں ہیں. کیا فرماتے ہیں اس پر وہ مثال بولی جاتی ہے کہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، یعنی سمجھانے کے لیے کہ نہ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لانا نہیں ہے جی، نہ کوئی اچھائی سیکھنی ہے، نہ اپنے آپ میں سے کوئی کسی برائی کو نکالنا ہے. تو بندہ مومن کا تو کام یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو شرعاً درست نہیں ہے اس پر تو فی الفور یوں نہیں کہ سوچوں گا، دیکھوں گا، کچھ وقت گزرے گا، آہستہ آہستہ کروں گا، یوں نہیں، بس یکدم جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو فوراً ہی اسے ترک کرنا ہے. دیکھیں اگر ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو رہا ہو کہ جناب میرا روزانہ اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے جا رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے یا فوراً اس کے ازالے کی کوشش کریں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ ڈیفینیٹلی سی بات ہے فوراً ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بھائی نقصان سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، تو جو آخرت کا نقصان ہو رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ تو جو برائی اگر اپنے اندر ہے اسے فی الفور نکالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئیں. سبحان اللہ. فوکس جو ہے یہ اس کے بہت سارے جو ہے وہ بینیفٹس ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ انکریزڈ پروڈکٹیوٹی، امپرووڈ مینٹلٹی کلیئرٹی، انہینسڈ کریٹیوٹی، بیٹر ٹائم مینجمنٹ، ریڈیوسڈ اسٹریس اینڈ انزائٹی. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی امپرووڈ ریلیشن شپس، انکریزڈ موٹیویشن، بیٹر پرابلم سالونگ، improved mental health اور increased sense of acceptance. ٹھیک ہے جی. یہ یوں بولیے کہ فوکس کے فائدے انگلش میں بیان کیے گئے ہیں کہ بندے کا یوں بولیں کہ ذہنی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ اچھی ہو جاتی ہے. یوں بولیے کہ بندے کو ٹائم میں کیا ہو جاتا ہے؟ معاملہ مینجمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، ٹائم مینج ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے بچانے میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کام کریں، اچھے طریقے سے کریں، دیکھ بھال کر کریں، اور جو بھی کام کریں جس طرف بھی توجہ لے جا رہے ہیں یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ میرا اس جانب توجہ کرنا، فوکس کرنا، یہ مجھے جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا. اس طرف قدم اٹھانے سے میں جنت کی جانب جاؤں گا یا جہنم کی طرف جو ہے سفر کرتا جاؤں گا. یہ بندہ جو ہے وہ غور کر لے. اور
پھر اپنا فوکس درست کر کے، اچھا کام ہے، اپنا فوکس درست کر کے اپنی توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اپنا کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ترقیاں اور کامیابیاں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی کامیابیاں بھی نصیب فرمائے اور دنیا میں بھی ناکامیوں سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کرم مجھ پیا سید المرسلین ہو کرم مجھ پیا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام۔ اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے، اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، از پے غوث اعظم امام مبین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،